اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے سپریم ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کے پاناما کیس سے متعلق بیان حلفی کی خبر دا نیوز میں شائع ہونے پر توہین عدالت کیس غیر مؤثر ہونے کی بنا پر نمٹا دیا۔ عدالت نے رانا شمیم کے بیان حلفی پر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی، جبکہ دا نیوز کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان، ایڈیٹر عامر غوری اور ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کے خلاف بھی کیس ختم کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے توہین عدالت کیس کی سماعت کی تو سپریم ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم عدالت میں پیش نہیں ہوئے، تاہم دا نیوز کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان، انصار عباسی اور عامر غوری کے وکیل عامر عبداللہ عباسی عدالت میں موجود تھے۔ اس موقع پر میڈیا پرسنز کی طرف سے اس کیس میں جواب جمع کرا دیا گیا تھا، جس میں عدالت کو بتایا گیا تھا کہ اس خبر کو صحافتی اصولوں کے مطابق شائع کیا گیا۔ سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کا موقف بھی خبر میں شامل تھا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران سپریم ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا محمد شمیم نے اپنے بیان حلفی اور اس پر موجود دستخط کی تصدیق بھی کی تھی۔ یہ کیس چونکہ کافی عرصے کے بعد سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے اور عملاً غیر مؤثر ہو چکا ہے، لہٰذا ہماری استدعا ہے کہ اس کیس کو نمٹا دیا جائے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل ارشد کیانی نے عدالت کو بتایا کہ اس کیس میں فرد جرم صرف رانا شمیم پر عائد کی گئی تھی، میڈیا پرسنز پر فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ رانا شمیم نے عدالت میں اپنا غیر مشروط معافی نامہ بھی جمع کرایا تھا۔ اس پر چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے کہا کہ پھر ہم اس کیس کو نمٹا دیتے ہیں۔ مزید برآں سابق چیف جج سپریم ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان رانا محمد شمیم نے سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کی نواز شریف کو پاناما کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر گفتگو کا بیان حلفی لکھا تھا، جو دا نیوز میں شائع ہوا تھا۔ اس پر اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے توہین عدالت کا کیس شروع کیا تھا۔ کیس کی سماعت کے دوران رانا شمیم نے بیان حلفی اور اس پر اپنے دستخط کی تصدیق کی، جس کے بعد ان پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ دا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن اور سینئر صحافی انصار عباسی نے تحریری جواب میں عدالت کو بتایا تھا کہ وہ اپنی خبر پر قائم ہے، شوکاز نوٹس واپس لیا جائے۔ سپریم ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا محمد شمیم کے بیان حلفی کی خبر 15 نومبر 2021 کو شائع ہوئی، جس پر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا۔ 15 نومبر 2021 کو جو خبر جنگ میں دا نیوز میں شائع کی گئی، جنگ میں کس طرح سے خبر لگائی گئی، سب سے پہلے وہ ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی تفصیل رکھیں گے۔ ہیڈ لائن میں کہا گیا، ثاقب نثار نے جج کو حکم دیا، الیکشن سے پہلے نواز شریف اور مریم چھوٹنے نہیں چاہیے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان کا انکشاف۔ انصار عباسی صاحب کی طرف سے اس خبر کی تفصیل میں کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا ایم شمیم نے اپنے مصدقہ حلف نامے میں کہا ہے کہ وہ اس واقعے کے گواہ تھے جب اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار نے ہائی کورٹ کے ایک جج کو حکم دیا کہ 2018 کے عام انتخابات سے قبل نواز شریف اور مریم نواز کو ضمانت پر رہا نہ کیا جائے۔ گلگت بلتستان کے سینئر ترین جج نے پاکستان کے سینئر ترین جج کے حوالے سے اپنے حلفیہ بیان میں لکھا ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف عام انتخابات کے انعقاد تک جیل میں رہنا چاہیے۔ جب دوسری جانب سے یقین دہانی ملی تو ثاقب نثار پرسکون ہو گئے اور ایک اور چائے کا کپ طلب کیا۔ دستاویز کے مطابق شمیم نے یہ بیان اوتھ کمشنر کے روبرو 10 نومبر 2021 کو دیا۔ نوٹرائز حلف نامے پر سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان کے دستخط اور ان کے شناختی کارڈ کی نقل منسلک ہے۔ نوٹری پبلک کی مہم کے ساتھ لکھا ہے کہ شمیم نے حلفیہ بیان میرے روبرو 10 نومبر 2021 کو اس دستاویز پر دستخط کی ہے۔ رابطہ کرنے پر رانا شمیم نے پہلے تو حلف نامے کے مندرجات کی تصدیق کی۔ اس نمائندے نے حلف نامے کے مندرجات انہیں واٹس ایپ کال کے ذریعے پڑھ کر سنائے، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ صحیح سے سن نہیں پا رہے۔ انہیں ایک مرتبہ پھر فون کال کی گئی، لیکن پھر ان کا واٹس ایپ بند ہو گیا۔ انہوں نے باقاعدہ کی گئی فون کالز بھی وصول نہیں کی اور پھر ان کا فون بھی بند ہو گیا۔ چند گھنٹے بعد گلگت بلتستان کے سابق جج نے اس نمائندے کو یعنی انصار عباسی کو ایک اور فون نمبر سے پیغام بھیجا، جس میں انہوں نے اپنے بیان کے مندرجات کی تصدیق کی۔ اس حوالے سے انصار عباسی اپنی خبر میں مزید لکھتے ہیں کہ جب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے رابطہ کیا تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ انہوں نے کبھی اپنے
ماتحت ججوں کو کسی بھی عدالتی فیصلے کے حوالے سے کوئی احکامات نہیں دیے، چاہے وہ آرڈر نواز شریف، شہباز شریف، مریم کے خلاف ہو یا کسی اور کے خلاف۔ ہائی کورٹ کے جج کا نام ایڈٹ کرنے کے سوا شمیم کا حلفیہ بیان ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جو انہوں نے نام ایڈٹ کیا وہ عامر فاروق صاحب کا نام بعد میں سامنے آیا تھا، جو ان دنوں ایک عام جج ہوا کرتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آج کل وہ سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں۔ بہرحال انصار عباسی صاحب کی طرف سے جو حلف نامہ دیا گیا ہے وہ اس میں لکھا گیا ہے: میں جسٹس ڈاکٹر رانا محمد شمیم، سابق چیف جج سپریم ایپلیٹ کورٹ آف گلگت بلتستان، 31 اگست 2015 تا 30 اگست 2018 حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ جولائی 2018 میں جب میں چیف جج کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا، اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار تعطیلات کے سلسلے میں اپنی فیملی کے 27 افراد کے ہمراہ گلگت آئے اور انہوں نے عدالت کے مہمان خانے میں قیام کیا۔ کیا کہنے، 27 افراد سیر کے لیے گئے۔ بہرحال دوسرے نمبر پر انہوں نے لکھا ہے کہ جس شام کا یہ واقعہ ہے، میری مرحوم اہلیہ جسٹس ثاقب نثار اور ان کی اہلیہ باغ میں چائے پی رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ چیف جسٹس پاکستان پریشان تھے اور اپنے رجسٹرار سے مسلسل فون پر بات کر رہے تھے اور انہیں ہدایت دے رہے تھے کہ جسٹس کی رہائش گاہ پر جاؤ جہاں پہ نام ڈیلیٹ کیا گیا ہے، اور نام عامر فاروق صاحب کا تھا۔ نمبر 3 پر لکھا گیا ہے کہ اگر فون کال نہ لگ پائے تو ان تک میری یعنی ثاقب نثار کی طرف سے یہ پیغام پہنچانا کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کو کسی بھی قیمت پر عام انتخابات سے قبل ضمانت پر رہائی نہیں ملنا چاہیے۔ نمبر 4 پر لکھا گیا ہے کہ اس کے تھوڑی دیر بعد ان کی جسٹس عامر فاروق سے نام نہیں لکھا، ڈیلیٹ کیا گیا ہے۔ بہرحال نام انہی کا تھا۔ سے فون پر بات چیت ہو گئی اور انہوں نے اسے بتایا کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف عام انتخابات کے انعقاد تک جیل میں رہنا چاہیے۔ دوسری طرف سے یقین دہانی ملنے کے بعد وہ پرسکون ہو گئے اور خوشی سے چائے کا ایک اور کپ مانگا۔ 5ویں نمبر میں لکھا گیا ہے: میں نے بحیثیت ایک ساتھی اور میزبان کے ان سے کہا کہ وہ گلگت بلتستان میں اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں منائیں، اور ان سے کہا کہ انہوں نے جسٹس کو یہ پیغام کیوں پہنچایا اور کس لیے۔ انہوں نے مجھے جواب دیا: رانا صاحب، آپ نہیں سمجھیں گے، آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ جیسے آپ نے کچھ نہیں سنا۔ میں نے انہیں اپنی مرحومہ اہلیہ اور ان کی اہلیہ کے روبرو کہا: میاں نواز شریف کو غلطی سے ہنسایا گیا ہے اور ان کی سزا اور مریم نواز شریف کی سزا کو دیکھ کر اور ان کی فون کال سن کر یہ واضح ہو جاتا ہے۔ پہلے تو وہ یعنی ثاقب نثار ناراض ہو گئے، لیکن پھر فوراً ہی لہجہ بدلتے ہوئے کہا: رانا صاحب، پنجاب کی کیمسٹری گلگت بلتستان سے مختلف ہے۔ جو کچھ میں نے یہاں بیان کیا وہ رضاکارانہ ہے اور مکمل طور پر سچ ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز دونوں کو احتساب عدالت نے 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات سے قبل کرپشن کیس میں سزا سنائی تھی۔ ان کے وکلاء نے سزا کی معطلی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا، لیکن ابتدائی سماعت کے بعد کے جولائی کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔ یہ خبر آپ کے سامنے رکھی جو شائع ہوئی 15 نومبر 2021 کو۔